بچوں، آج ہم کلاس 5 کے یونٹ نمبر 4 میں سے پیغمبروں کے تعارف، حالات زندگی، ان کی تعلیمات سے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر اللہ کے پیغمبر، ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے۔ اس چیپٹر میں جو آپ کو بتائی گئی ہیں باتیں سمجھائی گئی ہیں، ان کو تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی اور چیپٹر کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ کا نام بطشہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر خدا تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت، علم و حکمت اور ایک عظیم الشان سلطنت کی بادشاہت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مصر سے فرات یعنی کہ عراق تک بے مثال حکومت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خاص انعامات سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے بڑے بحری جہاز تھے، جن میں سونا، چاندی، ہاتھی دانت، بھیڑ، بکریاں اور دوسرے سامان ہوا کرتے تھے۔ آپ کی تانبے کی بڑی بڑی کانیں اور انہیں پگھلانے کے لیے ہزاروں بھٹیاں ہوتی تھیں، جن میں لاکھوں مزدور کام کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ان کے لیے ایک تانبے کا چشمہ بنا دیا۔ سورہ سبا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ سلمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے، حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پہ جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ آپ کا دسترخوان بہت وسیع تھا، حوض جتنی بڑی دیگیں جن میں لنگر تیار ہوتا تھا اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے بحری جہاز تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسان، جنات، چرند پرند، ہوا، درخت، پتھر سب پر حکومت بخشی اور سب آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ آپ تمام چرند پرند کی بولیاں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے مسخر کر دیا ہوا کو۔ صبح کو 1 مہینے کی مسافت طے کر کے کراتی اور شام کو 1 مہینے کی مسافت یعنی 2 مہینے کا سفر آپ علیہ السلام صرف صبح سے شام تک طے کر لیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت تیز ہوا تیز رفتار ہو کر آپ علیہ السلام کا تخت اڑا کر لے جاتی۔ پرندے اپنے پر کھول کر آپ علیہ السلام پر سایہ کرتے اور جنات ساتھ دوڑتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ محل کی چھتوں اور شاہی تخت میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے شفاف اور ٹرانسپیرنٹ درخت تھے جن کی شاخوں میں رنگ برنگی بجلیاں دوڑتی تھیں۔ ان درختوں میں خوشبودار پرندوں کے گھونسلے تھے۔ جب آپ علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تو یہ پرندے پر کھول کر خوشبو پھیلاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں اپنے والد کی وصیت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی دوبارہ تعمیر شروع کرائی تو جنات کو مقرر کیا جو دور دور سے بھاری اور خوبصورت پتھر لا کر مسجد کی تعمیر میں استعمال کرتے تھے۔ اس مسجد کی تعمیر میں 30,000 مزدور، 1,00,000 سنگ تراشوں اور 1,000 ہاتھی اور اونٹوں نے کام کیا۔ یہ مسجد 784 گز لمبی، 425 گز چوڑی تھی۔ اس میں 4,000 کندلیں روشن تھیں۔ یہ مسجد 7 سال میں مکمل ہوئی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 3 مساجد کے سوا کسی مقام کو متبرک سمجھ کر اس کی طرف لمبا سفر نہیں کیا جا سکتا: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ سوائے ہدہد کے سب حاضر تھے۔ آپ نے سخت ناراضگی سے اظہار کیا، ذرا دیر
میں ہدہد آ گیا۔ اس نے معذرت کی اور ایک دور دراز کے علاقے سبا کا حال سنایا، جہاں ملکہ بلقیس اور عوام سورج کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود کے ساتھ ملکہ کو ایک خط روانہ کیا، جس میں اسے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس جو تھی، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات اور انسانوں کی مدد سے ایک عالیشان اور حسین محل تعمیر کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا جنات اور انسانوں کی مدد سے، اور اس میں داخل ہونے کے لیے صحن سے گزرنا پڑتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے صحن کو کھدوا کر اس کے اندر پانی بھروا دیا اور اس کے اوپر شفاف شیشے کا فرش بنوا دیا، جسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ صحن میں پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ بلقیس جب صحن پہنچی تو اس نے گھبرا کر اپنے لباس کو اونچا کر لیا تاکہ پانی میں اتر سکے، لیکن جب حقیقت معلوم ہوئی تو بہت شرمندہ ہوئی۔ پھر محل کے اندر اپنا تخت دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ہزاروں میل دور سے اتنا بھاری تخت اس کے پہنچنے سے پہلے کیسے آ گیا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت متاثر ہوئی اور اللہ پہ ایمان لے آئی۔ یمن یعنی سبا کا جو علاقہ تھا، اس میں ملکہ بلقیس کے محل کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اپنے درباریوں میں سے کہا تھا کہ ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا شاہی تخت میرے دربار میں موجود ہو۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر آصف بن برقیہ نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت یہاں لا سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے۔ لہٰذا جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی، ملکہ کا تخت حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات ایک عمارت بنانے میں مصروف تھے، اور آپ علیہ السلام ایک لاٹھی عصا ہاتھ میں پکڑے ان کے کام کی نگرانی فرما رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ 1 سال تک کسی کو پتہ بھی نہ چلا، اور آپ علیہ السلام اسی طرح کھڑے رہے، یہاں تک کہ دیمک اس لاٹھی کو کھا گئی جس کے سہارے آپ علیہ السلام کھڑے تھے۔ لاٹھی کے ٹوٹنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ جنات نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ غیب کی باتیں جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، مگر انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم نہ تھا۔ اس طرح جنات کا جھوٹ کھل گیا اور انہیں شرمندہ ہونا پڑا۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا آیت نمبر 14 میں، پھر ہم نے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی، سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ بس جب سلیمان گرے پڑے، اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب داں ہوتے تو اس ذلت کی عذاب میں مبتلا نہ ہوتے، یعنی کہ جنات یہ کہتے تھے کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ تو اس طرح جنات کو اس ذلت کا سامنا کرنا پڑا کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب وصال ہو گیا اور 1 سال گزر جانے کے بعد انہیں پتہ چلا تو وہ یہ بات پہلے جان جاتے، تو اس طرح ان کو اس ذلت میں بھی مبتلا نہ ہونا پڑتا۔ بچوں، یہاں ہم نے آپ کو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیڑے بنانے والے اور سمندری راستے بنانے والے دنیا کے پہلے انسان تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیڑے بنائے اور سمندر میں راستے بھی بنائے، اور سب سے پہلے انسان تھے۔ آپ کے بحری جہاز بہت بڑے تھے، ان میں سونا، چاندی، ہاتھی دانت، بھیڑ بکری اور دوسرا بہت سا سامان ہوا کرتا تھا۔ بچوں، آج اپنی والدین کے پاس بیٹھیں اور مختلف اسلامی کتاب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو واقعات اور لکھے ہوئے ہیں، حالات زندگی لکھی ہوئی ہے، انہیں پڑھیں اور اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے رہنمائی حاصل کریں۔ قرآن پاک میں سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق ذکر آیا ہے، اور بھی کئی جگہ ہیں، آپ اسے پڑھیں، سمجھیں۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔